غزہ کی پٹی میں الاہلی عرب ہسپتال پر اسرائیلی حملہ جنگی جرم ہے۔ حماس کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ہسپتال میں سینکڑوں بیماروں اور زخمیوں کو رکھا گیا تھا۔ یہ مذمتی بیان بھی سامنے آئے حماس کی جانب سے۔ اسرائیلی حملوں کے نتیجے میں بے گھر ہونے والے افراد بھی پناہ گزین تھے۔ حملے کے بعد سینکڑوں افراد اب بھی ملبے تلے دبے ہوئے ہیں، ایسا بتایا جا رہا ہے۔ حماس کی جانب سے غزہ کی پٹی میں عرب ہسپتال پر اسرائیلی حملہ جنگی جرم ہے، ایسا رد عمل سامنے آیا ہے۔ حماس کی جانب سے یہ کہا گیا کہ ہسپتال میں سینکڑوں بیمار اور زخمیوں کو رکھا گیا تھا۔ اسرائیلی حملوں کے نتیجے میں بے گھر ہونے والے افراد میں پناہ گزین بھی شامل تھے۔ حملے کے بعد سینکڑوں افراد اب بھی ملبے تلے دبے ہوئے ہیں، جن کو نکالنے کے لیے کوششیں جاری ہیں، ایسا بتایا گیا ہے۔ حماس کی جانب سے یہ رد عمل سامنے آیا ہے کہ غزہ کی پٹی پر عرب ہسپتال پر اسرائیلی حملہ جنگی جرم ہے۔ ہسپتال میں سینکڑوں بیمار اور زخمیوں کو رکھا گیا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ حماس نے یہ بھی کہا ہے کہ اسرائیلی حملوں کے نتیجے میں بے گھر ہونے والے افراد بھی پناہ گزین تھے۔ غزہ میں ہسپتال پر حملہ، فلسطینی صدر نے امریکی صدر سے ملاقات منسوخ کر دی ہے۔ محمود عباس نے ہسپتال پر بمباری کے بعد ہنگامی اجلاس طلب کر لیا۔ فلسطینی صدر محمود عباس واپس فلسطین روانہ ہو گئے۔ فلسطینی صدر نے آج اردن میں امریکی صدر سے ملاقات کرنا تھی۔ اردن کے شاہ عبداللہ، مصری صدر عبد الفتاح السیسی نے بھی ملاقات میں شریک ہونا تھا، اور اب بتایا جا رہا ہے کہ یہ ملاقات منسوخ کر دی گئی ہے۔ فلسطینی صدر نے امریکی صدر سے یہ ملاقات منسوخ کر دی ہے۔ محمود عباس نے ہسپتال پر بمباری کے بعد ہنگامی اجلاس بلا لیا۔ فلسطینی صدر محمود عباس واپس فلسطین روانہ ہو گئے ہیں۔ عرب لیگ کی جانب سے غزہ میں ہسپتال پر حملے کی شدید مذمت کی گئی ہے۔ غزہ میں جاری المیے کو فوری روکنا ہوگا، ایسا کہا گیا ہے۔ سربراہ عرب لیگ کی جانب سے عالمی ادارہ صحت نے بھی ہسپتال پر اسرائیلی حملے کی مذمت کی ہے۔ عرب لیگ کی جانب سے غزہ میں ہسپتال پر حملے کی مذمت کی گئی ہے۔ غزہ میں جاری المیے کو فوری طور پر روکنا ہوگا، ایسا کہا گیا ہے۔ سربراہ عرب لیگ کی جانب سے عالمی ادارہ صحت نے بھی ہسپتال پر اسرائیلی حملے کی شدید مذمت کی ہے۔ اور کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کی غزہ میں ہسپتال پر حملے کی مذمت۔ ہسپتال پر حملہ خوفناک، ناقابل قبول اور غیر قانونی ہے، ایسا کہا گیا جسٹن ٹروڈو کی جانب سے۔ غزہ سے آنے والی خبریں بہت تباہ کن ہیں۔ جسٹن ٹروڈو کہتے ہیں کہ یہ حملہ کسی بھی طور پر قابل قبول نہیں ہے اور یہ جنگی جرم ہے۔ کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کی غزہ میں ہسپتال پر حملے کی مذمت۔ ہسپتال پر حملہ خوفناک، ناقابل قبول اور غیر قانونی ہے، ان خیالات کا اظہار کیا گیا ہے کینیڈین وزیر اعظم کی جانب سے۔ ترکیہ، ایران اور قطر نے غزہ کے ہسپتال پر اسرائیلی بمباری کی مذمت کی ہے۔ ترک صدر رجب طیب ایردوان کا کہنا ہے کہ غزہ میں جاری وحشیانہ مظالم فوری طور پر روکے جائیں، جبکہ ایران کی جانب سے بھی غزہ پر اسرائیلی بمباری کی مذمت کی گئی ہے اور غزہ کے ہسپتال پر اسرائیلی حملہ وحشیانہ جنگی جرم قرار دیا گیا ہے۔ قطر کی جانب سے بھی غزہ کے ہسپتال پر اسرائیلی بمباری کی مذمت کی گئی ہے۔ ترکیہ، ایران اور قطر نے غزہ کے ہسپتال پر اسرائیلی بمباری کی مذمت کی ہے۔ ترک صدر رجب طیب ایردوان نے کہا ہے کہ غزہ میں جاری وحشیانہ مظالم فوری طور پر روکے جانے چاہیے۔ ایران کی جانب سے بھی غزہ پر اسرائیلی بمباری کی مذمت کی گئی ہے اور غزہ کے ہسپتال پر اسرائیلی حملہ وحشیانہ جنگی جرم قرار دیا ہے۔ تو معصوم فلسطینیوں پر اسرائیلی جارحیت کا سلسلہ جاری ہے۔ صہیونی فورسز نے تمام حدیں پار کر دیں۔ غزہ کی پٹی تباہی کے دھانے پر بھوک و افلاس کے ڈھیرے ہیں، ہر طرف چیخ و پکار۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق 3500 سے زائد فلسطینی شہید ہو چکے ہیں، 13,000 سے زائد افراد زخمی ہیں، شہداء میں 1,000 سے زائد بچے بھی شامل ہیں۔ فلسطینیوں کی غزہ سے مغربی علاقوں کی جانب نقل مکانی بھی جاری ہے۔ تفصیل کے لیے رپورٹ دیکھیے۔ نہتے فلسطینیوں پر ڈھائے جانے والے مظالم میں کوئی کمی نہ آ سکی۔ اسرائیلی جارحیت جاری، غزہ تباہی کے دھانے پر پہنچ گیا۔ غزہ کے ہسپتالوں میں ایندھن ختم، امدادی کاروائیاں تعطل کا شکار ہو گئیں۔ غزہ میں ضروریات زندگی کی تمام چیزیں ناپید ہو گئیں۔ خوراک، پانی، بجلی سمیت تمام بنیادی سہولیات کا فقدان۔ ہسپتالوں میں ادویات ختم ہو گئیں۔ غزہ میں بمباری کے باعث فضا میں بارود کی بھوکی کی وجہ سے سانس لینا محال ہو گیا۔ صہیونی فورسز کی وحشیانہ کاروائیاں تھمنے کا نام نہیں لے رہی۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں رفح کراسنگ اور خان یونس میں بمباری۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں شہید ہونے والے افراد کی تعداد 71 ہو گئی۔ غزہ میں اسرائیلی بمباری کے بعد ملبے تلے دبے افراد کی زندگی کے آثار ختم ہونے لگے۔ ہزاروں مکانات تباہ، عمارتیں کھنڈرات کا منظر پیش کرنے لگی۔ فلسطینیوں کے قتل عام میں کوئی کمی نہ آئی۔ غزہ میں 12 لاکھ سے زائد افراد بے گھر ہو گئے۔ عالمی برادری خاموش تماشائی بنی، غزہ کے بے گناہ اور مظلوم لوگوں کا تماشا دیکھنے میں مصروف۔ فلسطینی بھوک، افلاس اور جان بچانے کی غرض سے نقل مکانی
مکانی کرنے پر مجبور۔ اقوام متحدہ کے مطابق غزہ پر بمباری کے بعد 10 لاکھ سے زائد نقل مکانی کرنے والے افراد فوری مدد کے منتظر ہیں۔ اسرائیل حماس تنازع، اسرائیل دوغلے پن سے باز نہ آیا۔ ایک طرف غزہ میں نہتے فلسطینیوں کو غزہ چھوڑنے کی دھمکی دی تو دوسری جانب ہجرت کرنے والوں پر راکٹ حملے بھی جاری رکھے۔ تنازع کے حل کے لیے عالمی رہنما سرگرم ہیں، ملاقاتیں اور رابطے جاری ہیں۔ تفصیل کے لیے رپورٹ۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے اسرائیل کے دورے پر جانے کی تصدیق کر دی۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق جو بائیڈن نے کہا کہ حماس کے دہشت گرد حملے کے خلاف اظہار یکجہتی کے لیے اسرائیل جاؤں گا اور اسرائیل کے دورے کے بعد اردن کا سفر کروں گا، جو سنگین انسانی ضروریات سے نمٹنے اور رہنماؤں سے ملاقاتوں کے لیے ہوگا۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن کا اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو سے ٹیلی فونک رابطہ۔ روسی صدر نے اسرائیلی وزیر اعظم کو حماس اسرائیل تنازع ختم کرنے کی پیشکش کر دی۔ کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے غزہ میں انسانی ہمدردی کے تحت راہداری کے قیام کا مطالبہ کر دیا۔ جسٹن ٹروڈو نے کہا کہ غزہ میں محصور 23 لاکھ افراد کی فوری مدد کی ضرورت ہے۔ ایرانی سپریم لیڈر نے ایک بار پھر بیان جاری کر دیا، کہا اسرائیل کے جنگی جرائم کو کٹہرے میں لایا جائے۔ اگر اسرائیل نے جنگ بندی نہ کی تو مزاحمتی قوتوں کو کوئی نہیں روک سکے گا۔ اردن کے شاہ عبداللہ کی برلن میں جرمن چانسلر کے ساتھ ملاقات۔ شاہ عبداللہ نے کہا کہ فلسطین سے اردن اور مصر میں مجاہدین کی آمد قبول نہیں ہے۔ دوسری جانب اسرائیل فلسطین جنگ بندی کے لیے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں روس کی قرارداد منظور نہ کی جا سکی۔ قرارداد کی منظوری کے لیے 9 ووٹ درکار تھے۔ روسی قرارداد کے حق میں 5 اور مخالفت میں 4 ووٹ ڈالے گئے۔ امریکہ، برطانیہ، فرانس اور جاپان نے روسی قرارداد کی مخالفت میں ووٹ دیا، جبکہ چین، متحدہ عرب امارات، گبون اور موزمبیق نے حمایت کی۔ سابق وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں، آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں، لیکن آرمی چیف کی زیر صدارت GHQ میں کور کمانڈرز کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ کانفرنس کے شرکاء نے غزہ میں اسرائیل کی طاقت کے استعمال سے معصوم شہریوں کے جانی نقصان پر تشویش کا اظہار کیا۔ آرمی چیف جنرل آصف منیر نے کہا کہ مسئلہ فلسطین کے پائیدار حل اور مسلمانوں کے مقدس مقامات پر غیر قانونی قبضے کے خاتمے کے لیے اصولی موقف کی حمایت جاری رکھیں گے۔ آرمی چیف کی زیر صدارت 260ویں کور کمانڈر کانفرنس، شرکاء کا غزہ میں اسرائیل کی طاقت کے استعمال سے معصوم شہریوں کے جانی نقصان پر اظہار تشویش، غیر قانونی معاشی سرگرمیوں کے خلاف جاری کارروائیوں کا بھی جائزہ۔ اس بیان کے مطابق آرمی چیف جنرل آصف منیر کا کہنا تھا کہ فلسطینی عوام کو پاکستانی قوم کی مکمل سفارتی، اخلاقی اور سیاسی حمایت حاصل ہے۔ مسئلہ فلسطین کے پائیدار حل اور مسلمانوں کے مقدس مقامات پر غیر قانونی قبضے کے خاتمے کے لیے اصولی موقف کی حمایت جاری رکھیں گے۔ آرمی چیف نے پاکستان سے غیر قانونی تارکین وطن کی باعزت اور محفوظ واپسی یقینی بنانے کی ہدایت بھی کی۔ آرمی چیف کا کہنا تھا کہ ذخیرہ اندوزی، اسمگلنگ مافیا اور کارٹلز کے خلاف کارروائیوں کو مزید تقویت دی جائے گی۔ کارروائیوں سے معاشی سرگرمیوں کو منفی اثرات سے نجات دلائی جا سکے گی۔ پاک فوج کارروائیوں میں حکومت اور قانون نافذ کرنے والے اداروں سے ہر ممکن تعاون کرتی رہے گی۔ ISPR کے مطابق فورم نے ہر قسم کے بال واسطہ اور بلا واسطہ خطرات کے خلاف ملکی سالمیت کے دفاع کے عزم کا اعادہ کیا۔ شرکاء کا کہنا تھا کہ دشمن قوتوں کے اشارے پر کام کرنے والے تمام دہشت گردوں سے ریاست مکمل طاقت کے ساتھ نپٹے گی۔ کھیل کے میدان سے رخ کرتے ہیں سیاسی میدان کا۔ مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف نے عوام کو یقین دلایا ہے کہ نواز شریف پھر سب ٹھیک کر دیں گے اور ملک کو معاشی تباہی سے نکالیں گے۔ رپورٹ کر رہے ہیں حسن رضا۔ نون لیگ کے صدر شہباز شریف کی زیر صدارت ڈویژنل کوآرڈینیٹرز کا اجلاس، مریم نواز اور حمزہ شہباز بھی اجلاس میں شریک ہوئے۔ اجلاس میں 21 اکتوبر کی تیاریوں کا جائزہ لیا گیا، جبکہ ڈویژنل کوآرڈینیٹرز نے اس حوالے سے پارٹی صدر کو آگاہ کیا۔ شہباز شریف نے کہا کہ 21 اکتوبر پاکستانیوں کے لیے نوید سحر اور قوم کے اعتماد کا دن ہے۔ شہباز شریف سے لاہور میں پارٹی رہنماؤں نے بھی ملاقات کی۔ شہباز شریف نے کہا کہ 21 اکتوبر وعدوں کی تکمیل کے نئے دور کا آغاز ہے۔ نواز شریف واپس آ کر سب ٹھیک کر دیں گے، ملک کو معاشی تباہی سے پھر نکالیں گے۔ سابق وزیر اعظم شہباز شریف نے مزید کہا کہ نواز شریف کی قیادت میں عوام کی امیدوں کو پورا کریں گے، ثابت کریں گے، پھر سب ٹھیک ہو سکتا ہے۔ شہباز شریف نے کہا کہ نواز شریف کے استقبال کے لیے رہنما اور کارکن جس جذبے سے کام کر رہے ہیں وہ قابل تحسین ہے۔ سینئر نائب صدر اور چیف آرگنائزر نون لیگ مریم نواز کہتی ہیں کہ IT، زراعت، معدنیات اور توانائی سمیت دیگر شعبوں کی مثالی اور تیز ترین ترقی کا پلان تیار ہے۔ ملک کو اندھیروں سے نکالنے کا باقاعدہ اعلان نواز شریف مینار پاکستان جلسے میں کریں گے۔ FPCCI کے نمائندوں سے ملاقات کے دوران مریم نواز نے مزید کیا کہا، آگے جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔
मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर मरीम नवाज से FPCCI के नुमाइंदों की मुलाकात पार्टी कायद नवाज शरीफ के विजन से कारोबारी बरादरी को आगाह किया। मरीम नवाज का कहना था कि नवाज शरीफ का एजेंडा मईशत की बहाली और अवाम को महंगाई से छुटकारा दिलाना है। हुकूमत का काम बिजनेस करना नहीं, कारोबार करने में आसानी पैदा करके छोटे कारोबार की हौसला अफजाई करेंगे। मरीम नवाज ने मजीद कहा कि नवाज शरीफ मैसाके मईशत को ताबीर देगा, इदारों की फिर से तामीर करेगा, ब्यूरोक्रेसी FBR की इस्लाह करेंगे, नैब के इंतकाम का खात्मा करके कारोबारी बरादरी के तहफ्फुजात दूर करेंगे। नवाज शरीफ की आमद का मतलब कारोबार का चलना, सनत और तजारत का दोबारा जिंदा होना है। अब सरकार नहीं, अवाम और निजी शोबा कारोबार करेगा। मरीम नवाज का मजीद कहना था कि 16 माह की मुख्तसर तरीन मखलूत हुकूमत में साबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ ने मुल्क को दिवालिया होने से बचाया। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत ने साहवा केस में चेयरमैन PTI और वाइस चेयरमैन PTI को मुकदमे की नकूल फराहम कर दी हैं। 23 अक्टूबर को फर्द जुर्म आयद की जाएगी। रावलपिंडी से खुसूसी रिपोर्ट देखिए। चेयरमैन PTI के लिए मुश्किलात बढ़ने लगी। साइफर केस में फर्दे जुर्म आयद करने की तारीख मुकर्रर। पार्टी सरबराह की जानिब से कारकुनों को पुरअमन रहने की अपील। अडयाला जेल रावलपिंडी में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कायम अदालत के जज अबुल हसनात ने चेयरमैन PTI और वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस की समाअत की। दोनों मुल्जिमान को चालान की नकूल फराहम कर दी गई है। 23 अक्टूबर को मुल्जिमान पर फर्दे जुर्म आयद की जाएगी। समाअत के दौरान चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी दोनों ही अदालत में मौजूद रहे। समाअत के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वकला का कहना था कि ऐसा लग रहा है कि इस केस के हवाले से बहुत जल्दी फैसला किया जाएगा। चेयरमैन PTI ने पैगाम दिया कि मेरा ट्रायल जहां भी हो, वर्कर्स तहम्मुल का मुजाहरा करें। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की ज़ेर सदारत आम इंतखाबात से मुतालिक सिंध सेक्रेटेरिएट में अहम इजलास मुनक़िद हुआ। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर सिंध एजाज अनवर चौहान ने कहा कि सिंध में कौमी असम्बली के 61 और सूबाई असम्बली के 130 नशिस्तों पर इंतखाबात होंगे। सूबे में 4430 इंतहाई हसास और 8080 हसास पोलिंग स्टेशन करार दिए गए हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की ज़ेर सदारत आम इंतखाबात के मुतालिक सिंध सेक्रेटेरिएट में अहम इजलास में चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने कहा कि इंतखाबात के गैर जानिबदाराना और पुरअमन इनेकाद के लिए तमाम तर वसाइल बरोकार लाए जाएं। इंतखाबात के अमल में कोताही करने वाले एहलकारों और अमले के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि इलेक्शन में किसी किस्म के सियासी लिहाज से सरकारी मुलाजमीन की तरफदारी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और अगर इस तरह की कोई शिकायत मिली तो फौरी एक्शन लिया जाएगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इजलास में कहा कि इलेक्शन को साफ, शफाफ, मुनसिफाना बनाने के लिए आर्मी और रेंजर्स की मदद भी ली जाएगी। इजलास में सूबाई इलेक्शन कमिश्नर ने बताया कि सिंध में 2,67,83,254 रजिस्टर्ड वोटर हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। सिंध में कौमी असम्बली के 61 और सूबाई असम्बली के 130 नशिस्तों पर इंतखाबात होंगे, जबकि सूबे में 19,236 पोलिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। सूबे में 4,430 इंतहाई हसास और 8,080 हसास पोलिंग स्टेशन करार दिए गए हैं। इजलास में IG सिंध रिफत मुख्तार ने बताया कि सिंध पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी प्लान तैयार किया गया है। आम इंतखाबात में 1,10,334 पुलिस एहलकार सिक्योरिटी के फराइज अंजाम देंगे। क्विक रिस्पांस फोर्स भी किसी भी नाखुशगवार वाक़े की सूरत में अलर्ट होगी और इलेक्शन के पुरअमन इनेकाद के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी।